صحابہ نے حضور سے کیسا عشق کیا، کیسی محبت کی، کیسا پیار کیا۔ انہوں نے تو عشق کی انتہا کر دی۔ صدیق اکبر کا عشق دیکھا جائے، حضرت عمر کا عشق دیکھا جائے، عثمان غنی ذو النورین کا عشق دیکھا جائے، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا عشق دیکھا جائے، اسی طرح اور بھی صحابہ کرام ہیں۔ ان کی حیات کو پڑھ لیا جائے، پھر ان کی محبت کو، ان کے عشق کو، ان کے پیار کو دیکھا جائے، وہ کیسے میرے نبی کے ساتھ عشق کر گزرے، کیسی محبت کر گزرے۔ تو ان میں سے ایک عظیم صحابہ میں سے وہ صحابی بھی ہیں جن کا نام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دیکھیے ان کی حضور کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ عشق، حضور کے ساتھ پیار، اور ان کی اطاعت دیکھیے۔ میدان احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر برسائے جا رہے ہیں کفار کی طرف سے۔ ایک جنگ ہے، قتال ہے، اللہ کے راستے میں جنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آڑ بن جائیں، ایک آہنی دیوار، مضبوط دیوار بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر ان تیروں کی طرف سینہ کر کے آڑ بنتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت مبارک ہوتی ہے، ان کی کمر مبارک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سینہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار بھی کرتے رہے، اپنی آنکھوں سے حضور کی زیارت بھی کرتے رہے۔ اللہ قربان جاؤں اس عظیم صحابی کی عظیم محبت پر۔ اور پشت جو ہے، کمر جو ہے، وہ کفار کے تیروں کی طرف کر دی، چہرہ حضور کی طرف، سینہ حضور کی طرف۔ ایک ادب دیکھیے کہ اور اس طرح تیروں کو اپنی پشت پر لے رہے تھے تاکہ میدان جنگ میں بھی یہ بے ادبی نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہو جائے۔ وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کرنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ لیکن ابھی دیکھیں ربیع الاول آیا ہے، لوگوں کو دیکھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسومات بتائی ہیں، بدعات بتائی ہیں، یہ گانے بجانا، یہ ڈانس، یہ جلوس، کہیں سے جس کا ثبوت بھی نہیں ہے، یہ دعوے دار ہیں، کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ او بھائی، عاشق رسول یہ نہیں ہوتا کہ جشن منائے، عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو سیرت کو نبی کی اپنائے، نبی کی سیرت کو جو اپنائے گا تو وہ سچا عاشق ہوگا۔ دیکھیں صحابہ نے سیرت کو اپنایا، پھر اسی سیرت کو جو نبی کی سے لی، نبی کے طریقے کو، نبی کے اٹھنے بیٹھنے کو، چال کو، گفتار کو، کھانے پینے کو، یہ طریقے وغیرہ نبی کی زندگی کو جو انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا، پوری دنیا میں لوگوں کو سکھا دیا۔ کسی کی قبریں دیکھو تو روئے کے اندر، چولستان کے اندر بنی ہوئی ہیں، کسی کی دیکھو رحیم یار خان کے اندر بنی ہوئی ہیں، کسی کی دیکھو ملتان تک قبریں صحابہ کی ملتی ہیں۔ کیوں ملتی ہیں؟ کیا کرنے آئے؟ یہ نبی کی سیرت لے کے آئے تھے، نبی کا دین لے کے آئے تھے۔ یہ گانے بجانا، یہ جلوس نکالنا، یہ عورتوں کا اسپیکر کے اندر قوالیاں پڑھنا، نبی کی شان میں کیا کہتے ہیں نعت وغیرہ پڑھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بلند آواز کو غیر محرم کے کانوں تک پہنچنے کے لیے منع فرمایا۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی فرمایا تھا، فاطمہ قرآن آہستہ پڑھا کر اپنے گھر میں، آپ کی قرآن پڑھنے کی آواز بھی باہر غیر مرد کے کان تک نہ جائے۔ وہ تو اپنی بیٹی کو یہ وصیت کر رہے ہیں، یہ نصیحت کر رہے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ آ کے نعتیں پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، نبی کی شان میں بیان کرتی ہیں، نبی کی شان میں نعتیں پڑھتی ہیں۔ جن کاموں سے نبی نے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائیں، تب ہم عاشق رسول ہیں۔ جن کاموں سے منع کیا نبی نے، اگر ہم رک گئے، نبی کی سیرت پر عمل کر گئے، ایک ہوتا ہے جشن رسول، ایک ہوتا ہے مشن رسول۔
مشن جو ہوتا ہے وہ مشن یہ ہے کہ نبی کی سیرت پر، نبی کے کردار کو دیکھیں، نبی کے گفتار کو دیکھیں، نبی کی زندگی، گھریلو زندگی دیکھیں، نبی کی باہر کی زندگی دیکھیں، کس طرح ہم جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ یہ جلوس کا نکالنا، جھنڈیاں لے کے آنا، مسجدیں جھنڈیوں میں بھر دینا، گھر اپنے گھروں میں کمکمے لگا دینا، کمکمے لگا دینا، ہاں یہ رسومات ہیں، یہ بدعات ہیں بھائی۔ ان رسومات سے، بدعات سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، یہ گھروں کو سجانا، مسجدوں کو کمکموں سے، لائٹوں سے سجانا ثابت ہوتا تو سب سے پہلا عاشق، سب سے بڑا جو عاشق تھے وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ وہ مکے کے تاجر بھی تھے، ان کے پاس کپڑے بھی بہت تھے، وہ بھی جھنڈیاں لگا سکتے تھے، وہ بھی یہ جھنڈے وغیرہ بنوا سکتے تھے، جلوس نکلوا سکتے تھے۔ نبی کے بعد خلیفہ بھی وہی ہیں، امیر المومنین وہی ہیں، امیر المسلمین وہی ہیں، نبی کے رازدار وہی ہیں۔ کون سی ایسی بات تھی جو صدیق اکبر کو معلوم نہیں تھی؟ کون سی ایسی بات نہیں تھی؟ وہ تو ایسے تھے کہ نبی کے رنگ میں رنگ گئے تھے، لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے۔ وہ مدینہ میں گئے ہجرت کر کے تو لوگوں نے صدیق اکبر کو ملنا شروع ہو گئے، ہاتھ ملانا شروع ہو گئے کہ یہ نبی ہے۔ پھر صدیق اکبر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اپنی اوڑھی تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں غلام ہوں، میرا آقا یہ ہے۔ تو اس جیسے عظیم عاشق نے جلوس نہیں نکالے، پھر حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، ایسے چلتے چلتے تبع تابعین نے، بزرگوں نے، کسی نے نہیں نکالے۔ تو آج کہاں سے یہ جلوس؟ بھائی ہمیں یہ درس یہ دیتا ہے ربیع الاول کہ حضور کی سیرت کو اپنائیں، حضور کی سیرت کو عام کریں، حضور کی سنت پر چلیں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، نبی کے ہاتھ میں۔ آخرت میں وہ کامیاب ہوگا جو نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزار کے جائے گا۔ تو اس سوشل میڈیا پہ یہ جو آج کل ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نعت خوانی کرتی ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت کا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ پردہ، چھپی ہوئی چیز۔ تو عورت جو ہے وہ چھپ کے رہے، اس کی آواز چھپی ہوئی ہو، دبی ہوئی ہو، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں غیر محرم سے سب چیزیں چھپی ہوئی ہو۔ تو سوشل میڈیا پہ جو ہماری مائیں بہنیں آج کل آ کر اپنا جسم دکھا رہی ہیں چند ٹکے کی خاطر، کل وہ قیامت کے دن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیسے منہ دکھائیں گی، کس طرح ان کے سامنے پیش ہوں گی؟ بابا ان کی عظیم زندگی تو دیکھیں، ان کا حیا دیکھیں بھائی، دیکھیں ان کا حیا۔ ایک میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت فاطمہ کے پاس کہ ایک مہینہ گزرا تھا، اس کی 1 تاریخ تھی۔ اما فاطمہ کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ کیا تو نے آج چاند دیکھا؟ پہلی کا چاند دیکھا، 1 کا چاند دیکھا؟ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ یہ دل کی کھڑکی کھول کے سنیں، کانوں سے راستہ دیں دل تک۔ اما فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے ابا جان میں نے آج نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ خیریت، آج آپ نے 1 کا چاند نہیں دیکھا؟ اما فاطمہ نے فرمایا، بابا میری اتنی حیا برداشت نہیں کرتی کہ آج تو 1 کا چاند ہے، ہر مرد نے دیکھا ہوگا کہ میرا دل یہ برداشت نہیں کرتا کہ ایک مرد بھی اس ٹائم دیکھ رہا ہو اور میں بھی اس ٹائم اس چاند کو دیکھوں، اور میری نگاہ اس غیر محرم مرد کی نگاہ جا کے مل جائے، ٹکر جائے، میری غیرت اتنا برداشت نہیں کرتی۔ یہ اما فاطمہ۔ پھر ان کے آخری وقت دیکھیں، حضرت علی کو وصیت کر رہی ہیں کہ میرا جنازہ رات کے اندھیر میں لے کے جانا، اجالے میں لے کے نہ جانا۔ فاطمہ کیوں؟ فرمایا کہ میرے کفن پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ تو آج ہماری مائیں بہنیں اس بات پہ غور کریں، وہ تو کہہ رہی ہیں کفن پر کسی غیر مرد کی، غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ آج میری مائیں بہنیں دیکھیں کس حلیے میں،
کس حلیے میں آج سامنے آ رہی ہیں، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، سوشل میڈیا پہ۔ خدارا اپنی حفاظت کریں۔ حیا جو ہے، حیا شعبۃ من الایمان، ایمان کا حصہ ہے بھائی۔ اس ربیع الاول کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ نبی کی سیرت کو اپنایا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ، جی بس دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی زندگی سمجھ عطا فرمائے اور نبی کی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رسومات سے، بدعات سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔